بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لشکر معاویہ کا انبار پر حملہ کرنے کے بعد علی علیہ السلام کا قوم سے خطاب، لہٰذا اب جنگ کا سامان سنبھال لو اور اس کے اسباب مہیا کر لو کہ اس کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں اور لپیٹیں بلند ہو چکی ہیں، اور دیکھو صبر کو اپنا شعار بنا لو کہ یہ نصرت و کامرانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے خطاب کا ایک حصہ جو اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ کو خبر ملی کہ معاویہ کے لشکر نے انبار پر حملہ کر دیا ہے۔ اس خطبے میں جہاد کی فضیلت کا ذکر کر کے لوگوں کو جنگ پر آمادہ کیا اور اپنی جنگی مہارت کا تذکرہ کر کے نافرمانی کی ذمہ داری لشکر والوں پر ڈالی گئی۔ اما بعد، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے پروردگار نے اپنے مخصوص اولیاء کے لیے کھولا ہے۔ تقویٰ کا لباس و اللہ کی محفوظ و مستحکم ذرہ اور مضبوط سپر ہے جس نے آراز کرتے ہوئے نظر انداز کر دیا، اسے اللہ ذلت کا لباس پہنا دے گا اور اس پر مصیبت حاوی ہو جائے گی، اسے ذلت و خواری کے ساتھ ٹھکرا دیا جائے گا اور اس کے دل پر غفلت کا پردہ ڈال دیا جائے گا، اور جہاد کو ضائع کرنے کی بنا پر حق اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اسے ذلت برداشت کرنا پڑے گی اور وہ انصاف سے محروم ہو جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تم لوگوں کو اس قوم سے جہاد کرنے کے لیے دن میں پکارا اور رات میں آواز دی، خفیہ طریقے سے دعوت دی اور علل اعلان آمادہ کیا اور برابر سمجھایا کہ ان کے حملے کرنے سے پہلے تم میدان میں نکل آؤ کہ خدا کی قسم جس قوم سے اس کے گھر کے اندر جنگ کی جاتی ہے اس کا احساس ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا لیکن تم نے ٹال مٹول کیا اور سستی کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ تم پر مسلسل حملے شروع ہو گئے اور تمہارے علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ دیکھو، یہ بنی غابر کے آدمی سفیان بن اوف کی فوج انبار میں داخل ہو گئی ہے اور اس نے حسان بن حسان بکری کو قتل کر دیا اور تمہارے سپاہیوں کو ان کے مراکز سے نکال باہر کر دیا ہے، اور مجھے تو یہاں تک خبر ملی ہے کہ دشمن کا ایک سپاہی مسلمان یا مسلمانوں کے معاہدے میں رہنے والی عورتوں کے پاس وارد ہوتا ہے۔ معاویہ نے امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر کے پہلے صفین کا میدان کار سار گرم کر دیا، اس کے بعد ہر علاقے میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائی تاکہ آپ کو ایک لمحے کے لیے سکون نصیب نہ ہو سکے اور آپ اپنے نظام عدل و انصاف کو سکون کے ساتھ رائج نہ کر سکیں۔ معاویہ کے انہی حرکات میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ بنی غامد کے ایک شخص سفیان بن اوف کو 6000 کا لشکر دے کر روانہ کر دیا کہ عراق کے مختلف علاقوں پر غارت کا کام شروع کر دے۔ چنانچہ اس نے انبار پر حملہ کر دیا جہاں حضرت علی علیہ السلام کا مختصر سا سرحدی حفاظتی دستہ تھا اور وہ اس لشکر سے مقابلہ نہ کر سکا، صرف چند افراد ثابت قدم رہے، باقی سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد سفیان کا لشکر آبادی میں داخل ہو گیا اور بے حد لوٹ مچائی، جس کی خبر نے حضرت علی علیہ السلام کو بے چین کر دیا اور آپ نے منبر پر آ کر قوم کو غیرت دلائی، لیکن کوئی لشکر تیار نہ ہو سکا، جس کے بعد آپ خود روانہ ہو گئے اور اس صورتحال کو دیکھ کر چند افراد کو غیرت آ گئی اور ایک لشکر سفیان کے مقابلے کے لیے سعید بن قیس کی قیادت میں روانہ ہو گیا، مگر اتفاق سے اس وقت سفیان کا لشکر واپس جا چکا تھا اور یہ لشکر جنگ کے بغیر واپس آ گیا، اور آپ نے ناسازی مزاج کے باوجود یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ خطبہ کوفہ واپس آنے کے بعد ارشاد فرمایا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ مقام نخیلہ ہی میں ارشاد فرمایا تھا۔ بہرحال صورت واقعہ انتہائی افسوسناک اور دردناک تھی اور اسلام میں اس کی بے شمار مثالیں پائی جاتی ہیں۔